خط ہم نے طاقت کی بنیاد پر لکھا ہے، کمزوری کی بنیاد پر نہیں لکھا ہے۔ اور اگر جو کہہ رہے حیدرآباد سے آیا تو پھر وہ جو ہریانہ سے آ کر بہار میں راجیہ سبھا کا ایم پی بن جاتا ہے، اس پہ تم کو پیٹ میں درد نہیں ہوتا؟ اگر میرے آنے سے تمہاری نیند حرام ہو گئی ہے، تمہارا چین برباد ہو چکا ہے، تو میرا آنا کامیاب ہو گیا۔ ان کو ہم سے دشمنی صرف اسی لیے ہے کہ ان کی زبان سے لفظ سیمانچل نہیں نکلتا تھا۔ مجلس نے جب سیمانچل بولنا شروع کیا تو یہ سب طوطے کی طرح سیمانچل بولنا شروع کر دیے۔ اختر علی ایمان کو یہ چار بے ایمان چھوڑ کر بھاگ گئے، مگر یاد رکھو یہ ایک شیر کی طرح بہار کے اسمبلی میں آپ کی آواز بن کر ان تمام لوگوں سے آپ کے انصاف کی لڑائی لڑ رہا تھا۔ یہ الیکشن اویسی کا نہیں ہے، یہ آپ کو انصاف کی لڑائی لڑنا ہے۔ ہم آپ کے درمیان میں تھے اور رہیں گے۔ نہیں دو خط اختر علی ایمان صاحب نے لکھے، پھر ایک یہاں پر لیڈر اپوزیشن تیجسوی یادو کو بھی لیٹر لکھا، اور اختر علی ایمان نے لکھ کر کہا کہ ہم کو صرف 6 سیٹ دے دیجئے، اگر آپ کی حکومت بنتی ہے تو ہم کو منتری کا پوسٹ مت دیجئے، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ بی جے پی کو روکیے، فرقہ پرستی کو ختم کریے، اور سیمانچل کے انصاف کے لیے سمویدھان میں جو آرٹیکل ہے اس آرٹیکل کے تحت سیمانچل میں ایک ڈیولپمنٹ کونسل بنائیے تاکہ یہاں کی سرزمین پر بسنے والوں کو انصاف مل سکے۔ صرف یہی بات ایم آئی ایم پارٹی کی طرف سے جناب اختر علی ایمان نے لکھ دی ہے۔ اب یہ آپ کو دیکھنا ہے، یہ دنیا دیکھے گی کہ جو لوگ ہم پر جھوٹا الزام لگاتے تھے اور جو لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ آخر کیا ضرورت تھی آپ کو خط لکھنے کی، تو میں ان کو کہنا چاہ رہا ہوں، جس میں ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے دشمن بھی ہیں، ہمارے مخالفین بھی ہیں، یہ خط ہم نے طاقت کی بنیاد پر لکھا ہے، کمزوری کی بنیاد پر نہیں لکھا ہے۔ اور اگر کوئی لوگ ہمارے خط لکھنے کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے 5 سیٹ جیتے تھے، آج آپ نے خط کیوں لکھا؟ میرے بھائی، طاقت کی بنیاد پر سیمانچل کی عوام پر ہم کو پورا یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تھے اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب سیمانچل کی جنتا دیکھے گی، بہار کی جنتا دیکھے گی، اور یہ ٹی وی کے چینل میں بیٹھ کر یہ بڑے بڑے عقل مند لوگ جو بات کرتے ایم آئی ایم کھڑی ہو گئی تو ووٹ کٹتا ہے، ہماری وجہ سے ووٹ نہیں کٹتا ہے، تمہارا ووٹر مودی کے گود میں جا کر بیٹھ چکا ہے، اس لیے مودی کامیاب ہو رہا ہے۔ ہمارا ریکارڈ سامنے ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، 2004 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے مجھے پہلی مرتبہ بھارت کی سنسد میں بھیجا۔ آج 2025 ہے، 21 سال ہو گئے، کوئی ایک بتا دو پارلیمنٹ میں میں نے کھڑے ہو کر کسی بی جے پی جب سرکار میں تھی، سرکار میں آج بھی ہے 2014 سے 2025 تک، میں نے کہاں پر بی جے پی کا ساتھ کیا؟ سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل آیا، میں نے اس بل کو پھاڑ دیا۔ ٹرپل طلاق کا 3 مرتبہ بل لایا گیا، ہم نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ یو اے پی اے کا قانون امت شاہ لے کر آئے، کس پارٹی نے اس کی تائید کی؟ پوچھو ان لوگوں سے جو ہم پر الزام لگاتے، کیا کانگریس پارٹی نے یو اے پی اے کے قانون کی ترمیم کی تائید نہیں کی تھی؟ آج اسی قانون کے تحت دلی کے تہاڑ جیل میں 6 سال سے ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں سڑ رہی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے اپنی طاقت کی بنیاد پر یہ خط لکھا ہے، کمزوری اس میں کبھی تھی نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات وہ کہیں گے یہ حیدرآباد سے آیا ہے، ہاں میں حیدرآباد سے آیا ہوں، چاند سے نہیں آیا ہوں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور اگر جو کہہ رہے حیدرآباد سے آیا تو پھر وہ جو ہریانہ سے آ کر بہار میں راجیہ سبھا کا ایم پی بن جاتا ہے، اس پہ تم کو پیٹ میں درد نہیں ہوتا؟ کیا وہ بہار کا واسی ہے؟
میں حیدرآباد سے ضرور آیا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اللہ جب تک زندہ رکھے گا آتا رہوں گا۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے سیمانچل اور بہار آنے سے روک نہیں سکتی انشاءاللہ تعالی۔ صرف موت ہی مجھے روک سکتی ہے، مگر اگر میرے آنے سے تمہاری نیند حرام ہو گئی ہے، تمہارا چین برباد ہو چکا ہے، تو میرا آنا کامیاب ہو گیا، کیونکہ تم اس عوام کو دھوکہ دے رہے تھے۔ آج عوام میں ایک بیداری پیدا ہو گئی۔ تیسرا وہ بولتے ہیں لیڈرشپ کہاں بنے گی؟ میرے بھائی، جب کسان زمین میں بیج بوتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرتا ہے کہ رب کائنات، میں تیری اس بنائی ہوئی زمین پر اس بیج کو بو رہا ہوں، تو کرم فرما دے تاکہ اس بیج سے ایک فصل پیدا ہو جائے۔ یہی دعا اسد الدین اویسی 2015 سے کر رہا اور زندگی بھر کرتا رہے گا۔ ہم یہاں پر آپ کی لیڈرشپ کو ٹھہرائیں گے۔ بہت عرصہ گزر چکا، 1950 سے قریب 20 سال کانگریس کی سرکار رہی، اس کے بعد راجد کی سرکار 15 سال رہی، اب نتیش کمار کو 20 سال 21 سال ہو چکے ہیں۔ بتائیے آپ کی آواز کہاں پر ہے؟ آپ کی آواز کہیں پر نہیں ہوئے، آپ کی آواز کو اٹھنے نہیں دیا جاتا۔ اسی لیے آج اگر اویسی سے دشمنی ہے تو ان کو دشمنی صرف اس بات سے ہے کہ کون ہے یہ شخص جو ان کو بیدار کر رہا ہے اور ان کے حق کو منوانے کے لیے ان کو نیتا بنانے کی بات کر رہا ہے۔ ان کو ہم سے دشمنی صرف اسی لیے ہے کہ ان کی زبان سے لفظ سیمانچل نہیں نکلتا تھا۔ مجلس نے جب سیمانچل بولنا شروع کیا تو یہ سب طوطے کی طرح سیمانچل بولنا شروع کر دیے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری زدہ اور ماں اور بہنوں، ان باتوں کو ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ آئیں گے پھر سے۔ ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ بات کر لو ہم سے، تم بات کر لو ہم سے۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ دوبارہ یہاں پر بی جے پی کی سرکار بنے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ بی جے پی کو روکا جائے۔ تلنگانہ میں جا کر دیکھیے، پوچھئے وہاں کے کانگریس کے نیتاؤں سے کہ مجلس نے کیا رول ادا کیا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی جے پی آج اس ملک میں سب سے زیادہ اگر کسی کو نشانہ بنا رہی ہے تو سیکولرزم کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ بی جے پی سنویدھان کو کمزور کرنا چاہتی ہے۔ کسی کے گھر پر اگر بلڈوزر چلتا ہے تو میرے گھر پر چلتا ہے، میرے نام نہاد ہمدردوں کے گھر پر بلڈوزر نہیں چلتا۔ اگر کسی بچے کو آئی لو محمد کا پوسٹر اٹھاتا ہے تو اس کا پوسٹر چھین لیا جاتا ہے۔ اگر ان کے نیتاؤں کا نام لکھ کر آئی لو لکھ دیا جائے تو کوئی ان پر کچھ نہیں کہتا۔ کسی کے مدرسے کو اگر برباد کیا جا رہا ہے تو میرے مدرسے کو برباد کیا جا رہا ہے۔ میرے ہمنوا یا مجھ سے زبانی محبت کرنے والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، وفد کا قانون جو بی جے پی نے بنایا، دنیا نے دیکھا کہ اسد الدین اویسی نے آپ کی طرف سے، مجلس کی طرف سے کھڑے ہو کر اس قانون کی دھجیاں اڑائیں۔ اس قانون کو بنانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کی وقف کی جائیداد کو ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ اس قانون کو بنانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمارے وقف بورڈ میں غیر مسلم حضرات کو ممبر بنا کر ہماری جائیدادوں کو ڈائریکٹ مینجمنٹ میں لے کر اس کو ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ اے ایس آئی کے نام پر جو ہماری جائیداد وقف کی ہے اس کو ہم سے چھین لیا گیا۔ لیمیٹیشن کا قانون لگا کر جو وقف کی جائیداد پر جو چور حضرات قابض ہیں ان کو مالک بنایا جائے۔ اس قانون کو بھی ہم کو یاد رکھنا ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے ایک ہی اپیل کر رہے ہیں کہ مجلس آپ کی جماعت ہے، مجلس پارٹی کو آپ کامیاب کریے۔ یہ کشن گنج میں وارڈ 31، وارڈ 32 اور وارڈ 33 میں جب کبھی بھی بارش ہوتی، یہاں پر ان تینوں وارڈوں میں بارش آ جاتی ہے، گھر میں پانی آ جاتا ہے۔ یہاں پر 1-2 کلومیٹر کی روڈ کا کام بھی ہونا باقی ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ کام بھی رکے گا۔ اور جو لوگ ہم کو گالی دیتے ہیں، ارے کشن گنج شہر میں یہ جو ٹک ٹک آٹو چلتا ہے اس پر ٹریفک پولیس ظلم کر رہی ہے، اس کو تو رکا دو کم سے کم۔
ہم کو گالی دینے سے بہتر ہے کہ تم غریبوں کی تو بات کرو، مگر آج آپ جان لیجئے کہ عوامی مسئلوں پر بات نہیں ہوگی، انصاف کی بات نہیں ہوگی، یہ صرف یہی آ کر کہیں گے انصاف بعد میں ہوگا، تم ظلم کو سہتے رہو، پہلے ہم کو نیتا بنا دو، پہلے ہم کو مکھیہ منتری بنا دو، تاکہ ہماری خاندان میں جتنے لوگ ہیں، جتنی نسلیں ہیں، وہ کوئی نہ کوئی منسٹر بن جائے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، یہ الیکشن آپ کا ہے، یہ الیکشن اویسی کا نہیں ہے، یہ آپ کو انصاف کی لڑائی لڑنا ہے۔ ہم آپ کے درمیان میں تھے اور رہیں گے، اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ مجلس کا ایک ہی ودھائک بچ گیا بہار میں، ارے بہار کی عوامی اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو، اختر علی ایمان کو یہ 4 بے ایمان چھوڑ کر بھاگ گئے، مگر یاد رکھو یہ ایک شیر کی طرح بہار کے اسمبلی میں آپ کی آواز بن کر ان تمام لوگوں سے آپ کے انصاف کی لڑائی لڑ رہا تھا۔ یہ اختر علی ایمان بحیثیت رکن اسمبلی، بحیثیت بہار پردیش کے ادھیکش کے اختر علی ایمان نے ہر سماج کے تعلق سے سوالات کیے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایم آئی ایم پارٹی کو مضبوط کریے اور اس انصاف یاترا کو آپ دعا کریے کہ اللہ اس کو کامیاب اور کامران کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔